نوحے سنیں آپ اپنے نوحوں میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مجبور حسین، مجبور یعنی کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس کربلا جانے کے علاوہ۔ کتنے راستے تھے، امام کربلا سے نہیں بچ سکتے تھے؟ کیا بصرہ کے اندر اپنے شیعوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے؟ کیا مدینے کے اندر بیعت کر کے نہیں رہ سکتے تھے؟ کیا مدائن کے شیعوں کے پاس جا کر سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ کیا کعبے کے پیش نماز بن کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں ایک عبادت گزار کی نیت سے نہیں بٹھا سکتے تھے؟ سب راستے تھے امام کے پاس۔ لاچار وہ ہوتا ہے، مجبور وہ ہوتا ہے، اور اپنے زمانے کے سامنے بے بس وہ ہوتا ہے جس کے سامنے فقط ایک راستہ ہو۔ امام کے سامنے کئی راستے تھے۔ کتنے راستے تھے امام حسین کے پاس؟ کسی نہ کسی راستے کو اپنا کر امام کسی نہ کسی طریقے سے نکل سکتے تھے، لیکن ہدف، مقصد، راہ، بھائیوں نے روکا، چچا نے روکا، دوستوں نے روکا، صحابیوں نے روکا، نہیں رکے۔ محمد بن حنفیہ بھائی، امام کے بھائی آ کر امام سے کہنے لگے کہ نہ جائیں آپ، نہ جائیں آپ، لیکن جرأت دیکھیں، بہادری دیکھیں، اپنے مقصد کی طرف توجہ دیکھیں کہ بھائی کو کہا اے میرے بھائی محمد بن حنفیہ، سنیں آپ کہ لو لم یکن فی الدنیا ملجن ولا مأوا لما بایا تو یزید بن معاویہ، اے میرے بھائی اگر دنیا کے اندر ایک کونا بھی باقی نہ رہے، کہیں پر بھی چھپنے کی جگہ باقی نہ رہے، پھر بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ پھر جب بھائی نے دیکھا کہ اب نہیں مانیں گے مولا حسین، پھر کہا کہ چلیں اگر آپ نے جانا ہی ہے تو کسی مخفی راستے سے جائیں، چھپے ہوئے راستے سے نکلیں، لیکن فرمایا نہ، واللہ لا افارقہ حتی یقضی اللہ ما هو قاض، جب تک اللہ کا کیا ہوا امر پورا نہیں ہو جاتا میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا، چھپ کے نہیں جاؤں گا، میں بہادری کے ساتھ اسی راستے سے جاؤں گا جس راستے سے پوری دنیا سفر کرتی ہے۔ اسی راستے میں جب لوگوں نے کہا کہ کہیں پر چھپ جائیں، کہیں پر اپنے لیے کوئی پناہ کی جگہ ڈھونڈ لیں، کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لا اعطیہم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، خدا کی قسم نہ ذلیلوں کی طرح بھاگوں گا اور نہ غلاموں کی طرح بیعت میں آؤں گا۔ لا اعطیکم بیدی، نہ ذلیلوں کی طرح ہاتھ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح بھاگوں گا، نہیں بھاگوں گا، میں چھپ کر نہیں نکلوں گا۔ یہی عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے امام سے کہا کہ مولا آپ ایک کام کریں، یا کوفے چلے جائیں یا بصرہ چلے جائیں، یا پھر کعبے کے اندر کعبے کے پیش نماز بن جائیں اور بیٹھ کر کعبے میں نماز پڑھائیں اب حاجیوں کو۔ امام نے فرمایا ان ھذا الرجل یقول لی کن حماما من حمام الحرم، یہ بندہ مجھے کعبے کا کبوتر بنانا چاہتا ہے کہ جس طرح کبوتر گھوم پھر کر اپنی جگہ پر آ کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ مجھے یہ فرد، یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے کا کبوتر بن کے رہوں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میری رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے۔ کوفے کے اس چوراہے پہ پہنچے اور دیکھا کہ ایک راستہ یہ ہے کہ میں کوفے چلا جاؤں اور کوفے میں جا کر یزید کی بیعت کے بعد وہاں زندگی گزاروں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ میں کربلا چلا جاؤں، وہاں پر اسی چوراہے پر کھڑے ہو کر کہا ان دئی ابن دئی قد رقد بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، اس نابکار باپ کے نابکار بیٹے نے مجھے ایک ایسی راہ پہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں پر ایک طرف عزت ہے اور ایک طرف ذلت ہے، جہاں ذلت ہے وہاں سکون ہے، جہاں ذلت ہے وہاں آرام ہے، جہاں ذلت ہے وہاں پر بھوک و پیاس نہیں ہے، جہاں ذلت ہے وہاں میری بہنوں اور میری بیٹیوں کے پردے بھی سالم ہیں، لیکن کیا کروں وہاں پہ ذلت ہے۔ اور ایک طرف کربلا ہے جہاں پر بھوک ہے، پیاس ہے، جہاں پر تکلیفیں ہیں لیکن عزت ہے۔ یہ ہے حسین، مجبور نہیں ہے، لاچار نہیں ہے۔ نہ کہو مجبور امام حسین کو، نہ کہو لاچار، وہ نہ مجبور ہے نہ لاچار ہے، بلکہ مدبر بھی ہے اور چارہ بھی ہے، ہر راستہ ہے اس کے پاس، لیکن ان تمام راستوں کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ اپنایا ہے اس نے۔